زمینوں پر حکمران ہے، تو حاکم کل ہے، تو شاہ عظیم ہے، تو الہوں کا خدا ہے، تو آسمانوں کی ساری قدرتوں اور زمین کی ساری مخلوق کا خالق ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند خدا کہ تو ہی قدرت اور زور سے بھرا ہے خداوند، تو جلال سے ملبس ہے خداوند، تو قدوس ہے، تو رحیم ہے، تو مہربان ہے خداوند۔ تیرا شکر بجا لاتے ہیں آسمانی باپ کہ تو ان تمام خداوند محبتوں کا بانی خدا ہے جو تو نے ہم سب میں انڈیل رکھی ہے، اور ہم نے تیری ہی محبت میں سے خداوند ایک دوسرے میں محبت بانٹنے کا کام سیکھا ہے۔ میں تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند خدا کہ تیری پاک سلیب کے وسیلہ سے، تیرے بیٹے کے خون بہائے کے اس فدیہ کے وسیلہ سے ہم نے اس محبت کو جاننا جو تو نے انکنڈیشنلی ہمارے ساتھ کیا خداوند۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں اس بے لوث، بے مثال اور گراں بہا اس خوبصورت محبت سے بھرے ہوئے دل کے لیے جو آسمانی باپ ہمیشہ تو نے ہمارے لیے کھولے رکھا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس بھاری فضل کے لیے جو یسوع کے نام میں تو نے ہم پر دونا رکھا ہے، تیرے اس خداوند خدا عرفان کے لیے، تیرے اس کلام کے لیے، تیری اس پہچان کے لیے خداوند خدا، اس ورڈ آف گاڈ کے لیے جو ہمیں نالج اور وزڈم دیتا ہے خداوند، درست راہ پر ہمیں خداوند خدا چلاتا ہے خداوند خدا۔ تیرا کلام فرماتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہمیں جن باتوں میں، جن کاموں میں، جن ایریاز میں خداوند درست طور پر خداوند تیری کنگڈم میں، تیری کنگشپ میں، تیرے انڈر لا رہ کر کام کرنا ہے، بات کرنی ہے، سوچنا ہے، کہنا ہے، کلام کرنا ہے، دعا کرنی ہے، حمد و ستائش بھی کرنی ہے، جو کچھ بھی خداوند تجھ سے جڑا ہے، تیرے جلال سے جڑا ہے خداوند، ہمیں تیری پاک مرضی سے کرنا ہے، نہ کہ اپنی فیلنگز کے ساتھ، نہ کہ اپنی مرضی سے خداوند۔ جس طرح خدا مقدسہ مریم نے کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں اور میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، تو خداوند تیرا کال، تیرا کلام جیسا ہمیں کہتا ہے ہمیں ویسا ہی اسے پورا پورا اوبے کرنا ہے خداوند۔ میں تیرا شکر بجا لاتی ہوں آج کی حمد و ستائش پرستش کے لیے، تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے خداوند جنہوں نے گا کر اپنی آوازوں کے خداوند خوبصورت نذرانے تیرے حضور میں رکھے ہیں خداوند، یہ بھلی قربانیاں ہیں خداوند جو ہم تیرے حضور میں گزرانتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی اوبیڈینس کا اقرار کرتے ہیں، تجھے اپنا خالق و مالک جانتے ہیں اور اپنا باپ جانتے ہوئے خداوند ساری تعظیم تجھے دیتے ہیں۔ میں تیرا شکر بجا لاتی ہوں اور خداوند ہم محض اپنی خداوند خدا سنگنگ ورچوز کو اور اپنی خداوند ان خوبیوں کو تیرے سامنے لے کر اس طور نہ آئے کہ خداوند ہماری آواز دوسروں تک پہنچے کہ ہم کیسا اچھا گا سکتے ہیں، بلکہ ہم ورشپ کریں خداوند خدا، ہم حمد کریں اس روح اور سچائی کے ساتھ، اس تعظیم، اس ڈر اور خوف کے ساتھ خداوند، ان لفظوں کو جان کر خداوند جو ہم گاتے ہیں تاکہ اس کی بھرپور برکت نہ صرف ہم خود پائیں بلکہ ہمارے گانے سے، ہماری خداوند خدا ورشپ سے، ہماری حمد و ستائش سے خداوند جو اور بندھن ٹوٹے، زندگیاں آزاد ہوں اور سننے والوں پر وہ کلام کی صورت میں اثر کرے، کیونکہ تیرا کلام گایا ہوا ہو یا لکھا ہوا ہو یا خداوند خدا نبوتوں کے وسیلہ سے ہو یا میسیجز کے وسیلہ سے ہو، جب تک تیرے روح کی مکمل قدرت کے ساتھ نہ کہا جائے، نہ بولا جائے، نہ گایا جائے خداوند وہ پوری پوری برکت کو لے کر ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ سو خداوند خدا ہم سب کو یہ بھاری فضل بخش کہ جب ہم اس بڑے کام کو کریں خداوند جو ہم ستائش اور ورشپ کا ہے، یہ ایک بڑا کام ہے خداوند جو ہم تیرے حضور میں گزرانتے ہیں خداوند۔ میں تیرا شکر بجا لاتی ہوں سب گانے والوں کے لیے، حمد و ستائش اور پرستش کرنے والوں کے لیے خداوند جو شوق سے تیرے حضور میں خداوند ان بھاری برکتوں کو لینے کے لیے اور بہت سی برکتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے گاتے ہیں، ان کو تو خداوند اپنے آسمان کے نیچے کھول کر اپنا ہاتھ بڑھا کر یسوع مسیح ناصری کے نام میں برکت دینا خداوند۔ اور آج کے کلام کے لیے جب ہم تیرے قادم کے وسیلہ سے خداوند تیرے کلام کو اترتا دیکھیں، جب تیرا کلام، تیرے قول، تیرے منہ کی باتیں خداوند خدا ہم تک پہنچے تو خداوند ہم اسے کمال بنائی سے اور خداوند خدا اچھے بچوں کی طرح، اچھے خداوند خدا تیرے حکم ماننے والی خدمت گزار روحوں کی طرح خداوند سنیں، تاکہ وہ مکمل طور پر ہماری زندگی میں تیرا کلام 100 گنا پھل لائے، پوری جڑ پکڑے، پورا بیج بویا جائے، دل کی زمین نرم ہو خداوند، اور خداوند خدا تیرا قادر مطلق کلام تیرے اس خزانے میں سے خداوند وہ خوبصورت موتی، وہ خزانہ ہم اپنے دل میں سنبھال کر رکھے، اور خداوند جیسا تیرا کلام فرماتا ہے کہ جہاں ہمارا مال ہے وہیں ہمارا دل بھی لگا رہے گا، جب ہمارا دل اور ہمارا مال میرے یسوع تو ہوگا، جب تو ہی تو ہمارا بادشاہ حاکم اور ہمارا خداوند خدا سب کچھ ہوگا تو ہمارا دل بھی وہیں لگا رہے گا، اور ہم تیرے کلام میں جینا جب شروع
کر دیں گے تو اس کلام کی خداوند پوری قدر بھی کریں گے، تو اس کو اپنے بدنوں میں، اپنی روحوں میں، اپنی سوچوں میں، اپنی زبان خیال میں، جیسا تو نے قوم بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ یہ کلام، یہ حکم خداوند تختیوں پر اور خداوند موڑوں پر اور در و دیوار پر بڑے الفاظ میں لکھا جائے، تاکہ آتے جاتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیرا کلام لوگوں کی نظر کے سامنے رہے، وہ کبھی اس کو ڈسوبے نہ کریں۔ خداوند خدا، ہم تیرے کلام کو اپنے گلے کا توق بنا لے، زندگی کا حصہ بنا لے، اچھے خزانہ میں رکھیں، اچھے دل میں رکھیں، تاکہ وہی برکت جو اچھی ہے خداوند تیرے آسمان سے ہمارے لیے تیرے کلام کے اترنے کے وسیلہ سے پہنچے۔ تیرے خادم کو تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں، تمام قسم کی کمی کمزوریاں یسوع تیرے نام سے جاتی رہیں، اور خداوند ہم جو کچھ سیکھے اس کو پورا پورا اوبے کرے، اس پر عمل کرنے والے بنے، اور خداوند خدا ہم اپنا ایمان جو تیرے کلام پر، تیرے بیٹے یسوع کے نام پر ہے، تیری فتح مندی کے نام پر ہے خداوند، اسے عملاً پریکٹیکلی دکھا سکے خداوند، کیونکہ ایمان عمل کے بغیر مردہ ہے۔ تیرا کلام سننے کے بعد اگر ہم اس کو پریکٹیکل نہیں کرتے تو خداوند یہ کلام کسی کام کا نہیں رہے گا خداوند۔ میں تیری منت کرتی ہوں ہم سب تیرے کلام کے ڈر و خوف میں رہیں، تیرے فضل میں رہیں، اور پاکرو کی مددگاری رہنمائی جو ہمارا اچھا استاد اور مددگار ہے، اسی کے وسیلہ سے ہم اس کلام کو بیان کریں، اسی کے وسیلہ سے تیرا خادم خداوند اس کلام کو آج دے، اور پاکرو کے وسیلہ سے ہم اس کلام کو پورا پورا اپنے اندر لے، ہر کمی کمزوری گھاٹا تیرے یسوع نام میں پورا ہو خداوند۔ تیرا شکر و تیری تعریف، ہوا فضا ماحول سب کچھ تیرے تابع کر، تیرے کاغذ مدی خون میں چھپاتی ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ آمین آمین۔ تو میری ریکویسٹ ہے ہمارے درمیان میں خداوند کے خادم موجود ہیں، ڈاکٹر جان جوزف، وہ جو پاک کلام خداوند کی طرف سے ان کو ملا ہے وہ ہمارے ساتھ بانٹ سکیں، جو ہماری زندگی کے لیے لاکھ اور ہمارے لیے وضع ہو۔ ماسٹر جان جوزف۔ آمین آمین آمین۔ قدوس مبارک خداوند، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایمان رکھنے والوں میں ہمیشہ خداوند کلام کے ذریعے موجود ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہیں۔ جب ہم نے دعا کے ذریعے اس عبادت کو شروع کیا، آپ حاضر تھے، اپنے کلام میں آپ حاضر ہیں، اور ہماری التجاؤں میں بھی آپ حاضر ہوں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یسوع نام سے مانگتا اور پاتا ہوں، آمین۔ بھائیو، میں نے اپنی زندگی میں یسوع کو نہیں دیکھا، نہ خوابوں میں دیکھا ہے اور نہ خیالوں میں دیکھا ہے، اور نہ ہی میں اس وقت پیدا ہوا تھا جب یسوع تھے۔ جو پیدا ہوئے تھے انہوں نے دیکھا، اور جو پیدا اس کے ساتھ ہوئے تھے، اس کے ساتھ چلے تھے، اس کے ساتھ کھایا پیا تھا، انہوں نے خدا کی گواہی دی۔ اور زندہ کلام پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے تک خداوند ہی کی گواہی دیتا ہے، وہی ہمارے لیے ایک وٹنس ہے۔ اب نہ تو یسایہ نے دیکھا تھا، لیکن یسایہ کے خیالوں میں اس کا تصور تھا جو خدا باپ نے اپنے روح کے وسیلے سے اس میں دیا تھا۔ اسی طرح دانیل نبی بھی خدا کو نہیں، اس نے خدا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن خیالوں میں اور اس کے کلام میں خدا یسوع ناصری بستا تھا۔ اسی طرح حزقیہ ہے، اسی طرح یرمیہ ہے۔ ہم بھی یہی کہہ لیں جو یسوع کے بعد آلموسٹ 2000 سال گزر چکے ہیں، آئے ہیں، اسی کلام کے وسیلہ سے ہم اسے اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں، اور اسی کلام کے وسیلہ سے وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ اگر
آپ میں سے کسی نے خداوند کو خوابوں میں یا خیالوں میں یا ان کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، اچھی بات ہے. لیکن میں نے اپنی بات کی، اور اپنی بات سے میں نے ان پیغمبروں کو، ان وٹنس کو اپنے آپ میں پایا، اور میں اپنے آپ کو ان میں پاتا ہوں. وٹنس کی بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھ رہے تھے پہلے، میرا خیال ہے 2 ہفتہ پہلے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کرنا یا مجھے درست کرنا کہ مکاشفہ کا کتاب ہم نے شروع کی تھی یا نہیں. یوحنا عارف کا مکاشفہ ہم نے پہلا باب پڑھا تھا، جو میری دانش اور جو میرا خیال ہے، اور وہ میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا تھا، اور نہیں تو میں دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں. اور یہ خیال رہے کہ ہم منگل کے دن یوحنا عارف کا مکاشفہ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. یوحنا عارف کے مکاشفہ میں سب سے پہلے باب میں وہی بیان کیا گیا جو دانیل نے دیکھا تھا، تقریباً 1300 سال پہلے کی بات ہے. دیکھا تھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے اس کا حال بیان کیا تھا، اور اسے یہ کہا تھا کہ اسے بسر مہر کر دے اور بند کر دے. اور ہم مکاشفہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی جو دانیل کو دکھایا گیا یوحنا عارف کو بھی دکھایا گیا، اور جب اسے دکھایا گیا تو وہی جو لکھا تھا کہ اسے باسر مہر کر دے، وہی مہریں اس نے کھلتے دیکھیں. اور ان میں کیا دیکھا، آج ہم یہی دیکھیں گے. سب سے پہلے میں دانیل کی کتاب پڑھتا چلوں تاکہ آپ کو تصدیق ہو جائے، اور جب کبھی آپ سے سوال کیا جائے، ہم آپس میں سوال کرتے ہیں اپنی بہتری کے لیے، اپنے کو کامل کرنے کے لیے، اپنے آپ میں تسلی پانے کے لیے، اپنے آپ کو کے ایمان کو بڑھانے کے لیے. لیکن اچھا ہے کہ ہم غیر قوموں میں اپنے اس ایمان کو اس دلیل کے ساتھ دیں جو کلام مقدس میں درج ہے. لہذا اس لیے ہر ایک انسان کا کلام مقدس پڑھنا ضروری ہے. کلام مقدس جو ہے وہی ہمیں سچائی ظاہر کرتی ہے، اور وہی ہمیں راست باز بناتی ہے. اور اگر میں سنی سنائی باتیں کر دیتا ہوں تو سنی سنائی باتوں میں میں بھٹک جاتا ہوں. آج کل یوں ہی ہے کہ سست ہیں لوگ، پڑھتے نہیں، اور سنی سنائی باتوں میں یا تو کسی پاسٹر نے کہہ دیا، یا کسی باپ نے کہہ دیا، یا کسی انکل نے کہہ دیا، یا کسی ماموں نے کہہ دیا، یا کسی بھائی نے کہہ دیا، یا کسی بیٹے نے کہہ دیا، تو اس پر آگے چلتے رہتے ہیں. لفظ بدلتے 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 یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں میں وہ ایکشن نہیں، لیکن لوگوں میں تعریف ہے. لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ میرے شاگرد ہیں جو عمل کرتے ہیں. تو اگر ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں تو ہمیں عمل ضروری ہے. تو دانیل کی کتاب میں پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب پڑھیں گے اور اسے کنیکشن دیکھیں گے کہ کتنے اہم ہیں. دانیل کی کتاب اس کا 12واں باب، اس کی 6 آیت سے پڑھتا ہوں 13ویں آیت تک. خداوند کرے گا کہ میں اس کو ٹائم پر ختم کروں. دانیل نبی نے ہم سے یہ کلام کیا اور کہا، اور ایک نے اس شخص سے جو کتانی لباس پہنے ہوئے تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا پوچھا کہ ان عجائب کے انجام کتنی مدت تک ہے؟
اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا، جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کوئی القیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور اور نیم دور، اور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ اور میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا۔ سننے والی باتیں ہیں، غور کرنے والی باتیں ہیں اور سمجھنے والی باتیں ہیں۔ تب میں نے کہا کہ اے میرے خداوند، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اے دانیل، تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بند و سر بمور رہیں گی، اور بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف اور براک ہوں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے، اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا، پر دانشور سمجھیں گے۔ اور جس وقت یہ دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی، اور 1290 دن ہوں گے، مبارک ہے جو 1335 روز تک انتظار کرتا ہے، پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ وہ جو دانیل نے دیکھا تھا اس کو بند کیا، اس پر مہر لگائی، اور کیا دیکھا کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ پاک کیے جائیں گے، کس سے؟ خون سے، اس کے بدن سے، اور لیکن شریر جو ہیں اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے اور دانشور سمجھیں گے۔ یہ باتیں پہلے ہو چکی، اب ہم آتے ہیں مکاشفہ کی طرف۔ کب سمجھی گئیں؟ روح کی باتیں، بھید کی باتیں یسوع کے وقت سمجھی گئیں، اور وہ کیوں یسوع کے وقت سمجھی گئیں اس کی وجہ ہے، کیونکہ جس آدمی کے پاس جس چیز کا کنٹرول ہے وہی ان باتوں کو سمجھا سکتا ہے اور بتا سکتا ہے۔ اور جب وہ آدمی، جیسے دنیاوی مثال دیکھ لیں کہ پروفیسر صاحب ہیں، ٹیچر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، اگر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، اگر انہوں نے پاسٹرل کی ہوئی ہے، اگر انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، تو وہ تمام انجینئرنگ کے بھید جو ہے وہی بتا سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں کہ آپ ہمیں یہ دل کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا فنکشن کیسا ہوتا ہے، کون سی نس، کون سی یہ ہے، تو وہ کہے گا نہیں جی آپ ایسا کریں، بیالوجسٹ کے پاس جائیں، میں تو کرنے والا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ چیز جوڑنی کہاں ہے، کرنی کیا ہے۔ سرجن علیحدہ ہوتے ہیں، میڈیکل علیحدہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بھائی اور بہنوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھید جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو کہ 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 19ویں آیت، پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے۔ ایک تو دانیل کو کہا تھا، اور ایک یوحنا عارف جنہوں نے مکاشفہ دیکھا ان سے کہا تھا کہ یہ لکھ لے۔ اور لکھتے لکھتے ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ وہ موریں جو بند کی گئی تھیں وہ کھلیں، اور وہ جب کھلیں تو اس کے اندر سے کیا نکلا، اور یہ جو بھید ہیں یہ کون سے ہیں اور یہ کس کے پاس میں ہیں اور کس کے ہاتھ میں ہیں۔ آگے لکھتے ہیں 20ویں آیت میں، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائیں ہاتھ میں دیکھا تھا۔
ٹھیک ہے. اور آگے پھر لکھتے ہیں دوسرے باب میں لکھتے ہیں افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائیں ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے اور سونے کے ساتھ چراغدان میں پھرتا ہے وہ فرماتا ہے ہاتھ میں لیے ہوئے فل کنٹرول، ان بھیدوں کا فل کنٹرول. اور اگر ہم وہ بھید جاننا چاہتے ہیں تو خدا کی ہاتھ کو دیکھیں گے، دائیں ہاتھ کو، خدا کے چہرے کو دیکھیں گے اور خدا کے پورے ایکشن کو دیکھیں گے. اور اس کا ایکشن آپ جانتے ہیں کہ دانیل کی کتاب میں ہم نے ابھی 16ویں آیت میں پڑھا تھا کہ اس نے سفید جامے پہنے ہوئے دیکھا. اور مکاشفہ عارف نے بھی ایگزیکٹلی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامے پہنے ہوئے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تصدیق کون ہے؟ یہ یسوع ناصری ہے. اب جو موریں کھلی ہیں وہ موریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے لوگوں کے ان چراغ دانوں کے کردار کیا تھے اور وہ چراغ دان کون ہیں، اور ان چراغ دانوں کا رکھوالی یا اس کا کنٹرول کرنا والا یا اس کا سپروائزر کہہ لیں، اس کو مینج کرنے والا خدا مالک ہے. اس نے ایک مینیجر رکھے ہوئے ہیں اور مینیجر کے نیچے سپروائزر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ مینیجر جو ہے وہ مینج کرتے ہیں اور سپروائز جو ہے سپروائز کرتے ہیں ان لوگوں پر جو نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اس لیے خداوند نے کہا تھا کہ باپ سے دعا کرو کہ فصل بڑھ چکی ہے کہ فصل کاٹنے والے مہیا کرے. تو بھائیو، سب سے پہلے انہی کاموں کو دیکھنے کے لیے جو اس مہر میں بند ہیں ان کو چھٹے باب میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں. پہلے مہریں بند کی گئی تھیں دانیل کے وقت، اب مہریں یسوع کے بعد مکاشفہ میں عارف یوحنا کو نظر آئیں کہ وہ کھلی اور کیسے کھلی اور ان کے اندر کیا تھا وہ بعد میں ہم دیکھیں گے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت. پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، ان 4 جانداروں میں سے ایک ہی گرج آواز سنی اور یہ آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوا ہے. اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ وہ بھی فتح کرے. اب اسے ایک تاج دیا گیا اور اسے سارا کچھ دیا گیا تاکہ وہ کھولے اور دیکھے. اب پہلی مہر جو کھلی ہے، چراغدان اس میں سے نکلے ہیں. تو پہلا چراغ جو کہاں ملا ہے وہ افسیس کی کلیسیا میں ملا ہے. پہلا چراغدان میرا خیال آپ جانتے ہیں، میرے عہد میں جب میں بچہ تھا تو میں نے دیکھا ہوا ہے گاؤں میں کہ چراغدان کیسے تھے. اور اسی طرح اگر جنہیں نہیں پتا تو اپنے بزرگوں سے اپنے گھر میں، کیونکہ میں وقت ضائع نہیں کرنا مانگتا اسی ٹاپک پہ کہ اس کو اور تفصیل سے بیان کروں، آپ اپنے بزرگوں سے، آپ اپنے بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ چراغدان کسے کہتے ہیں اور وہ کہاں پہ ہوتے ہیں اور کس نمونے کے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ہم چراغدان ہیں اور ہمیں دیکھنے کے لیے جب وہ مور کھلی تو ہمیں کیسے دیکھا گیا اور اس فرشتے کو کیا کہا گیا جس کے کنٹرول میں یہ پہلا ہی مہر کے اندر جو چراغ دان تھے جن میں چراغ یسوع ہے
اور چراغ دان ہم ہیں، اور یسوع کی روشنی ان چراغ دانوں میں کس طرح چمکتی ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. رائٹ؟ اب ان کے کام کیا ہے؟ ان کے کام، جو پہلی کلیسیا ہے وہ کام بیان کرتا ہے کہ اس کے کام سست ہیں. اس کے کام کون سے ہیں؟ وہ سست ہیں. اور جو ہم 7 ستارے آسمان پر آج بھی دیکھتے ہیں ان کے بھید کیا ہیں؟ ان میں سے ایک ستارہ ایک افسیس کا فرشتہ ہے جو نیچے زمین پر وہ حالت دیکھتا ہے، اس کلیسیا کو، اس چراغ دان کو دیکھتا ہے اور اس کی گائیڈنس میں اس کی مدد کرتا ہے. اور جو اس کی مدد میں شامل نہیں ہوتے، جو نہیں سنتے، جو نہیں پڑھتے، جو عمل نہیں کرتے، یسوع اپنے روح کے وسیلہ سے اس فرشتہ کو اور اس کی کلیسیا کو کیا کہتا ہے. یہ ہے بھید مکاشفہ میں. اور اسی طرح اس وقت فرشتے کو کہا، آج ہمیں ان کلیسیاں کے رہنماؤں کو خداوند کہتا ہے، ان کلیسیاں کے مبشروں کو کہتا ہے، ان کلیسیا کے ایونجلسٹ کو کرتا ہے، یعنی جو بھی خدا کا کلام سنتا ہے ان سے جواب طلب ہے خدا، کیونکہ پہلا حساب انہی سے لیا جائے گا اور پھر کلیسیا سے لیا جائے گا. تو ہمیں بڑا غافل رہنا چاہیے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے گیت گائیں، ہم خداوند کی عبادت کریں، ہم خداوند کے لیے لوگوں کے لیے دعا کریں، تو پہلا تیار ہونا ضرور ہے. اور اگر ہم نے رہنمائی کے لیے، پاسٹر بننے کے لیے یا ایونجلسٹ بننے کے لیے یا مبشر بننے کے لیے یا تھیولوجی کا ڈاکٹر بننے کے لیے یا بشپ بننے کے لیے پہلے تیاری نہیں کی، خداوند کے سچائی کو اپنے ذہن میں نہیں رکھا جو ایک دولت کی مانند ہے، وہ دوسرے باب میں ہم دیکھیں گے، تو پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں کلام سنانے کا، کوئی فائدہ نہیں گیت گانے کا، اور کوئی فائدہ نہیں دعا کرنے کا. کیوں؟ وہ جو ہے وہ میرے درمیان میں نہیں ہے، تو پھر وہ کس طرح کام ہوگا. بڑا اچھی بات ایک میں ساتھ کرتا چلوں. ہمارے ہاں سسٹر ایلس آئی تھی سنڈے کو، بڑی بات ان کی اچھی مجھے لگی. وہ انہوں نے کہا کہ میں جب دعا کسی پہ کرتی ہوں تو میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ سامنے آ جائیں، اور جب دعا کرنے لگتی ہوں تو میں کہتی ہوں خداوند یہ میرے کہنے کے مطابق اب میرے سامنے آگے ہیں اور یہ آ کے انہوں نے گھٹنے ٹیک لیے ہیں، اب میرا کام ختم ہو گیا. انہوں نے میری بات سن لی ہے کہ انہوں نے آ کے گھٹنے ٹیک لیے، میرا کام ختم ہو گیا اور میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں. اے یسوع باپ، آپ آئیں اور ان کو خود شفا دیں. میں نے شفا دینے، میرا کام ہی نہیں ہے شفا دینا، میرا کام ہی نہیں ہے شفا دینا. آپ کا کام شفا دینا ہے جو آپ میرے درمیان میں تھے. اب ان پر آ جائیں اور آپ شفا دیں. اور کہتی ہے میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں اور چپ کر کے آسمان پر ہاتھ اٹھا کے اور آہستہ آہستہ اپنے دل میں ہی دعا کرتی رہتی ہوں اور انہیں کہتی ہوں کہ آپ بھی دعا کریں، اور خداوند ان کو ہیل کر دیتا ہے. مجھے یہ بات بہت پسند آئی، اور کہا میں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ واقع پہ غلط دعائیں کرتے ہیں اور غلط، اور خدا کو آرڈر دیتے ہیں کہ خداوند آ، اپنا ہاتھ بڑھا، خداوند آ، آرڈر دے دے کے زور لگا کے اس پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں کرتے ہیں، اور عموماً یہ کام نہیں ہوتے. خداوند ان سے کام کر لیتا ہے کبھی کبھی جو لمبی لمبی دعائیں نہیں کرتے، لمبے زبور نہیں گاتے، جو خداوند کو نہیں جانتے، صرف اتنی بات کہہ دیتے ہیں کہ خداوند یہ آدمی آ رہا ہے اور اس کو ضرورت ہے، تو آج اس کو ضرورت ہے تو اپنا کام جلال دکھا. تو وہ دعا کرتا ہے تو خداوند کام جلال دکھاتا ہے. تو ابھی فرشتے کو جو افسس کی کلیسیا میں لکھا، اس میں یہ لکھا، محنت مشقت کے بارے میں لکھا. کس کے بارے میں لکھا؟ محنت اور مشقت کے بارے میں لکھا. نہ تو فرشتے کی وہ محنت جو اس کلیسیا، جو چراغ دان اس جگہ پہ موجود ہیں، وہ کلیسیا موجود ہے، ان میں اس کی محنت جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کی.
اور خداوند کیا کہتا ہے؟ میں تیری مشقت اور تیرے صبر کو جانتا ہوں. وہ صبر سے بیچارہ لگا ہوا ہے. رہنما یا پادری کہہ لیں یا بشپ صاحبان کہہ لیں یا مبشر کہہ لیں یا ایونجلسٹ کہہ لیں یا کوئی بھی کہہ لیں، وہ بڑی محنت سے کر رہا ہے. اور ایسا وقت آتا ہے کہ 3-4 سال بعد پادری کہتا ہے جی میں تھوڑے ہاتھ جوڑنا، تسی کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی ٹائم تے آتا نہیں، تو جاؤ. اور پھر کلیسیا کسی وقت کہتی ہے بھئی پادری صاحب میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے یا جوڑتی ہوں آپ کے سامنے، آپ کا کلام تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، نہ آپ ٹائم پہ آتے ہو اور نہ ٹائم سے جاتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہو. مقصد کہنے کا ہے کہ نہ مجھے کسی کو بلیم کرنا ہے اور نہ مجھے کسی کو کہنا ہے. میں نے مشقت اور محنت کرنی ہے صبر کے ساتھ یسوع کو پریزنٹ کرنے میں، اور یسوع کو پریزنٹ کرنے میں اس نے فرشتے نے جو محنت اور مشقت کی ہے، اور اس کے بارے میں سب کچھ وہ بتاتا ہے کہ میں جس طرح تو بدوں کو نہیں دیکھ سکتا، دوسری آیت میں لکھا ہے، اس طرح میں بھی ان بد لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا، اور تیرا دل جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے ان بدوں کو دیکھ دیکھ کے، اب تو پریچ نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا. لیکن میں تجھے یہ تاکید کرتا ہوں کہ تو ان محنت مشقت کرنے والوں کو اور ان تیری محنت مشقت جو ہے وہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ تو نے چھوڑ دی ہے. کیا لکھا ہے؟ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. اب محنت مشقت آدمی کرتا ہے. آپ شروع میں ہی دیکھ لیں، یہ دنیاوی بات کرنے لگا ہوں، کہ جب نوکری ملتی ہے یا جب بچہ نیا ماں باپ کا کہنا ماننا شروع ہوتا ہے تو باپ اسے یا ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹے یہ بڑی دل لگی سے کرتا ہے، اور جب وہ کرتا رہتا ہے تو پھر آستے میں کہتا ہے یار ماں تو تنگی کرتی رہتی ہے یا باپ تو تنگی کرتا رہتا ہے. یہ بچے کی مثال دے رہا ہوں. اسی طرح ورکر کی مثال دیتا ہوں کہ ورکر گو وہ تنخواہ لیتا ہے، نیا جب جاب شروع کرتا ہے تو آدھا گھنٹہ زیادہ بیٹھ جاتا ہے اور آدھا گھنٹہ پہلے جاتا ہے، بڑی محنت میں کرتا ہے، اور جیسے 3-4 سال گزر جاتے ہیں 15 منٹ لیٹ جاتا ہے اور 15 منٹ پہلے ہی نوکری سے نکل آتا ہے اور کہتا ہے یار باس نے تو تنگ کر چھوڑا ہے، یار شکر ہے یار سیٹرڈے اور سنڈے آیا ہے کہ میں چھٹی ہوئی ہے، یار منڈے کا دن بڑا خراب ہے کیونکہ منڈے کو مجھے کام پہ جانا پڑتا ہے. تو یہ باتیں تو دنیاوی ہیں. ایگزیکٹلی یہی باتیں جو ہیں وہ خداوند کے لیے بھی ہیں. خداوند کے لیے جو محنت مشقت ہے وہ پھیکی پڑتی ہے. یہ وہ کیا ہے؟ وہ صرف سستی ہے. وہ سستی جو ہم میں اور ہمارے رہنماؤں میں پائی جاتی ہے. وہ سستی اس لیے پائی جاتی ہے کہ انہوں نے سنی سنائی باتیں کہہ دیں، کلام مقدس کو اپنی آنکھوں سے نہ تو کھولا اور نہ پڑھا، اور اگر پڑھا بھی تو اپنی بڑائی دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے شامل کر دیا، خدا کی تعریف نہیں کی. خدا کی تعریف کی بھی تو سب سے پہلے بتایا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں وہاں گیا، یہ کیا. خداوند نے نہیں کہا کہ خداوند نے یہ سب کام کیا کیے. اب لکھا ہے 5ویں آیت میں کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس سے آ کر تیرے چراغدان کو اس جگہ سے ہٹا دوں گا. یہ فرشتے کو کہہ رہا ہے، یہ اس رہنما کو کہہ رہا ہے، یہ اس پادری کو کہہ رہا ہے، یہ اس ایونجلسٹ کو کہہ رہا ہے. چاہے میں کتنے بپتسمے کیوں نہ دوں ایونجلسٹ بن کے، چاہے میں کتنے کروسیڈ کیوں نہ کروں لوگوں پر ان کو شفا دینے کے لیے، چاہے جتنے کچھ بھی نہ کروں، پہلے اس کی بات ہے. پھر کیونکہ جو چراغ دان ہیں وہ چراغ کے ہیں، وہ چراغ کے لیے بنائے گئے ہیں، اور چراغ دان اگر ہٹ جائیں گے تو چراغ کہیں بھی رکھ دیں وہ تو جلے گا. تو اس لیے اس کلیسیا کو کہا ہے کہ میں تیرے پاس سے وہ لے لوں گا، وہ اس کلیسیا کو میں کسی اور کو دے دوں گا. تو ایسا ہی ہوتا ہے، آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے.
کیوں ٹوٹتے ہیں بہت سارے چرچز، کیوں ہوتے ہیں؟ اب لکھا ہے البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ نیکولز کی کاموں کی نفرت رکھتا ہے. یہ جگہ ہے نیکولز، نیکولیونز یہ جگہ ہے، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح تھے. جیسے کہ میں آج بھی مثال دوں گا، بہت سے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، وہ یہی تکتے رہتے ہیں کہ میرا باپ یا میرا بھائی یا میری بہن یا میرا کہاں امریکہ میں ہے، کہاں لنڈن میں ہے، کہاں اٹلی میں ہے، کہاں کس جگہ پہ ہے، وہ مجھے مدد کرتا رہے گا. اور اگر وہ مدد کرنے سے قاصر ہوتا ہے کیونکہ اس کے اپنے انتظامات ضروری ہوتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. بہرحال ان کی اپنی وجوہات ہیں، وہ اپنے طریقے سے کام کرتی ہیں. میرا کام صرف ہے کہ روشنی کرنا اور سبق سکھانا کہ محنت اور مشقت اور صبر جو ہے وہ ہونا چاہیے، پھر خدا کا کام شروع ہوتا ہے. اور پھر آخر میں یہ ہے کہ جس کے کانوں وہ سن لے. اب یہ انڈیویجولی کہتا ہے. کلیسیا کے بارے میں بات کر دی، اس کے رہنما فرشتے کے بارے میں بات کر دی. اب انڈیویجولی کہتے ہیں جس کے کان ہو، اگر میرے کان ہیں کہ وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. ایک آدمی کے لیے ایک روح سب کو بتاتا ہے، اور وہ سب مل کر ایک آدمی جو ہے وہ بہت سے آدمی مل کر کلیسیا بن جاتے ہیں، اور ایک ہی روح اس سب کلیسیا کو کہتا ہے کہ جو غالب آئے اسے زندگی کے درخت میں سے دوں گا. کہ ان میں سے، ان کلیسیوں میں سے، ابھی جیسا کہ ہم نے دانیل کی کتاب میں پڑھا کہ ان میں سے جو شریر لوگ ہیں خدا ان پہ اپنا غضب ڈالے گا، اور جو ان میں سے راست باز لوگ ہیں ان پر اپنی محبت اور رحم ظاہر کرے گا. تو اس لیے ان میں سے جو لوگ ہیں جو غالب آئیں گے، اب بہت سے لوگ ہو گئے ہیں، ایک ایک آدمی کو کہا ہے، اسے کلیسیا بنی ہے، اور اس کلیسیا میں سے چند لوگ جو ہیں وہ غالب آنے کے لیے کہا ہے یا غالب آئیں گے. انہیں کیا ہوگا کہ زندگی کے درخت میں سے خداوند دے گا جو فردوس میں ہے، اور وہ اسے ملے گا. اب زندگی کا درخت آپ جانتے ہیں کہ یسوع ہے. ایک نیک اور بد کی پہچان کا درخت ہے جو انسان نے کھا لیا، اور زندگی کے درخت سے خداوند نے اسے دور کر دیا. اس زندگی کے درخت کو خدا لے کر آیا، اس نے اپنا بدن توڑا، روٹی لی، توڑا اور کہا یہ میرا بدن ہے. اس نے میں لی، اسے کہا یہ میرا خون ہے، وہ دیا، وہ زندگی دی، اور وہ ہم نے کھائی. اور اب ہم جب اس جسم سے جدا ہوتے ہیں تو فردوس میں رہیں گے جب تک کہ خداوند کا سیکنڈ کمنگ نہ ہو جائے. تو بھائیو، یہ تھی باتیں ہمارے درمیان میں جو ہمیں محنت، مشقت، صبر سکھاتی ہے، اور مصیبت اٹھانے سے ہم تھکتے نہیں ہیں، اور اگر ہم تھک جاتے ہیں تو ہم وہ زندگی کا تاج نہیں حاصل کریں گے. ہم چاہے ہمیں 2 گھنٹے نہیں بیٹھنا، ہمیں 3 گھنٹے نہیں، ہم چاہے 1 منٹ بھی بیٹھ کر یا 5 منٹ 10 منٹ بھی بیٹھ کر خدا کی سچی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، کلام کو ذہن میں رکھ لیں، تو یہ سب کام ہماری ساری زندگی ہو سکتے ہیں. کیونکہ وقت کم ہے. ایک اور مثال دینا چاہتا تھا میں، وقت کم ہے، بلکہ آلریڈی میں 5 منٹ زیادہ میں نے لے لیے ہیں، جس کا میں معذرت خواہ ہوں. میں آپ کو اسی باب سے 3-4 اور مثالیں دے کر آپ کے سامنے اس باب کو جو 7 آیت تک ہے اسے ہم ختم کریں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو کثرت سے برکتوں سے مالا مال کرے، اور ہمیں اسی طرح اپنے پیار میں قائم رکھے. آمین. آمین آمین. تھینک یو پاسٹر صاحب. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اپنے پاکوں کا مسا دے، تاکہ آپ اسی طرح خدا ان کے پاک کلام کو ان کے لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے سننے والے برکت پائیں. شکریہ.
سو وقت زیادہ تھوڑا ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اپنی پریئر ریکویسٹ جو لکھی جا رہی ہے اور جو لوگ لکھ نہیں سکتے ہم ایک چھوٹا سا دعائیا کورس لیں گے